بات کر رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ کون سا نشہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کون سا نشہ؟ ایک نشہ وہ ہے جو شراب کا ہے، جس کی دھت میں آ کر کے انسان اپنی ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. اور ایک نشہ وہ ہے عشق مصطفیٰ کا، جس سے لبریز ہوتے ہی آدمی چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا. بتاؤ کون سی بلندی پر جانا چاہتے ہو؟ یہ وہ نشہ ہے جو 100-200 میں لوگ خرید کر کے اپنے جسموں کو بھی تباہ کرتے اور اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے. مگر میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں جس کا خمار موت کیا حشر تک بھی نہیں نکلتا. اور جو عشق محمدی میں شرابور ہو جاتا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اسے اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. کون کیا بول رہا ہے اس سے اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. بلکہ اگر کوئی آ بھی جائے اس کے پاس کہ صاحب ہماری بھی کچھ تعریف کر دو، تو عشق محمدی میں جو شرابور ہوتا ہے وہ چہک کر کے یوں کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. بریلی کے امام عشق و محبت، شراب عشق و محبت جس نے پی لی تھی، ان کے پاس کسی نے گلاب کا پھول تحفے میں پیش کیا. کہا کہ حضور قبول کر لیجئے، تازہ گلاب بڑا خوبصورت ہے. توجہ اے نوجوانوں، جب عشق محمدی اس کا نشہ سر چڑھتا ہے تب پھر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. گلاب تحفے میں پیش کیا، امام عشق و محبت نے وہ گلاب لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ ایسا گلاب ہے صبح کھلتا ہے اور شام میں مرجھا جاتا ہے، مگر میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا. اور پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. ایک پھول کسی نے پیش کیا تو امام عشق و محبت نے پورے پھول پر نعت لکھ دی. یہ ہوتا ہے جلوہ عشق محمدی. ہر گھڑی اس کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے. اسی لیے اپنی تنہائیوں میں وہ عاشق یوں کہتا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. یہ کب تمنا کرتا ہے؟ ایک عاشق تمنا کرتا ہے. اور جب دنیا سے پریشان ہوتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو وہی چیز دے کر کے جانا چاہتا ہوں میرے عزیز. ڈپریشن میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نشے کے عادی ہو گئے، ہمارے اوپر ٹینشن بہت زیادہ تھا تو سگریٹ پینا شروع کر دی اور کچھ سگریٹ سے آگے بڑھ گئے. ڈپریشن کا علاج نہیں ہے یہ تمہارے ٹینشن کا علاج نہیں ہے. سنو، تمہارے ڈپریشن کا اور ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ بریلی کا امام کہتا ہے ایک ہی علاج ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک بار میں بتا رہا ہوں، اس عاشق صادق امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا. ہمارے بھی حالات ایسے آ گئے، علماء بھی جانتے، کیا آپ بھی بے چین ہو کر کے یہ بات کہہ دیں گے اور کوئی بری نہیں لگتی؟ ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے مشہور، سلام کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. اس میں یہ شعر ہے، کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین. سمجھ رہے ہو اس کا مطلب؟ آدائے دین، دین کے دشمن ایک طرف ہیں اور ایک طرف حسد کرنے والوں کی جماعت ہے. پریشان ہو گیا، کچھ اپنے اور کچھ غیر، سبوں نے پریشان کر رکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہا تھا ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدین. بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، میں اکیلا ہوں میرے آقا. لیکن بعد میں فوراً خیال آیا کس کے دربار میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کس کے دربار میں جو پل پل کی ہماری خبر رکھتا ہے، جو رسول اپنی ہتھیلی میں ساری دنیا کو دیکھتا ہے، اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر دوسرا شعر کہا، فوراً کیا کہا؟ یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث. کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث. کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیوں
جب عشق آتا ہے تو ہر چیز کو وہاں لے کر کے جاتا ہے، ہر چیز کو وہاں لے جاتا ہے۔ بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بچوں سے جھگڑا ہو گیا، دوستوں سے جھگڑا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جلدی لاؤ، ٹینشن زیادہ ہے، سگریٹ پھونکیں، جلدی آؤ کہیں جا کر کے شراب کی ایک بوتل لگا کے آ جائے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ علاج نہیں ہے، مزید بیماری پر بیماریاں ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں، کھجلی جب ہوتی ہے نا، کھجانے میں اچھا لگتا ہے، لیکن کھجانا علاج نہیں ہے۔ کھجاؤ گے تو زخم پیدا ہوگا، وہ اچھا تو لگتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن تیزی سے تم کھجاؤ گے تو وہاں زخم ہو جائے گا۔ کھجلی کا علاج کھجانے سے نہیں ہے، اس کی دوا کرو۔ تمہارے ڈپریشن کا علاج، تمہارے ٹینشن کا علاج شراب میں، نشے میں نہیں ہے، اس کی دوا کرو۔ اس کی دوا کیا ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے۔ سچ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قید خانے میں جو لوگ زندگیاں گزارے ہوں گے یا جیل سے آئے ہوئے لوگوں کو پتا ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کو یہ حالت آئے، مگر میں نے محسوس کیا ہر طرح کے کرمنل جمع ہوئے، وہاں پر بھی وہ اپنے قید کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے نشہ کا استعمال۔ آپ پوچھتے ہو کہ کہاں سے آتا ہے؟ سب آتا ہے، سب آتا ہے۔ پہنچانے والے بھی بڑے لوگ، پکڑنے والے بھی بڑے لوگ، کیس کرنے والے بھی یہی لوگ، چھڑانے والے بھی یہی لوگ، ساری چیزیں جانتے ہیں، میں اس پہ تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ لیکن ایک میں جانتا ہوں، ہم جیسے لوگ جو ان جیسے لوگوں کے بیچ میں پلے بڑھے اور اچانک لے جا کر کے ان کے درمیان بٹھا دیا گیا تو کیا حالت ہوتی ہے۔ ہمارا علاج کیا تھا؟ ہمارا علاج کیا تھا؟ پہلے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم تو دنیا بدل کے آ گئے، کن لوگوں میں بیٹھ گئے، کیسے لوگوں میں بیٹھ گئے۔ لیکن یقین پکا ہو تو یاد رکھنا، کتوں کو بھی زبان آ جاتی ہے، عشق آ جاتا ہے، کیسے بھی لوگ ہوں۔ اس کے بعد جب گھبراہٹ ہوتی، اعلیٰ حضرت کا یہی شعر پڑھتا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں، جب یاد آ گئے ہم سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرتے تو دل ایسا کرتا، دل مچلنے لگتا، اور پھر ایک حوصلہ اور ایک ہمت ایسی آتی، لوگ دیکھتے، اور جن لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھا تھا جو صبح سے شام تک پڑے رہتے، رمضان آیا تو ہم نے دیکھا پورا قرآن وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ ہماری برکت نہیں، یہ ہماری محنت نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ حضور سے لو لگاؤ تو اللہ سارا زمانہ تمہارے حوالے کر ہی دیتا، ماحول بن جائے گا۔ اے نوجوانوں، اٹھو اور اپنے قوم کے اندر اصلاح پیدا کرو۔ آج تمہیں جس طرح انگلی اٹھا کر کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ نشہ خور ہے، یاد رکھنا یہ تمہیں نہیں تانا دیا جا رہا ہے، یہ سیدھے رسول اللہ کی غلامی پر تانا دیا جا رہا ہے۔ تمہارا نام میرے مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس کا تو بھرم رکھو، خیال رکھو۔ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا میں پہچانے جاتے ہو، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل زیب نہیں دیتی، تاش کے پتے زیب نہیں دیتے، تم نشے کے اڈے پر رات نہ گزارو، بار اور کلب میں ڈانس کرتے ہوئے یہ مجرے کرنے کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا۔ اے نوجوانوں اٹھو، تمہارے ہاتھ میں تو اللہ کا کلام ہونا چاہیے، تمہاری زبان پر میرے مصطفیٰ کے نغمے ہوں، تمہاری راتیں کلب میں نہیں کسی مسجد میں یا کسی شیخ کے قدموں میں گزرنی چاہیے۔ پھر دیکھو انقلاب ایسا آئے گا، انقلاب ایسا آئے گا۔ آج میں نے محسوس کیا ہے، جو شروع میں نے جملے بتائے، شروع میں تقریر میں جس کو مہمان بنا کر کے سواگتم کیا جا رہا ہے، آگے پیچھے پولیس کی نفریاں لگا دی گئی، ہر وہی جبے والا، وہی پگڑی والا، ساری چیزیں جس سے ساری دنیا لڑ رہی تھی اس کو مہمان بنایا عزت کے ساتھ۔ تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کیا چیز ہے جو انہیں گرویدہ کر دیتی ہے، واپس پھر بلاتی ہے؟ دنیا تو صرف اور صرف طاقت اور دولت کی زبان جانتی ہے،
اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں. لیکن ہم محسوس کرتے ہیں دنیا کے تمام حالات کو اللہ ایک دن میں پلٹ سکتا ہے، بلکہ ایک منٹ میں پلٹ سکتا ہے. آج اگر بارش نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن اور محال نہیں ہے. وہ چاہے تو ابھی بارش کر دے، وہ کڑی دھوپ میں بارش کر دے اور کڑی بارش کے اندر دھوپ لا دے. اس لیے آج کے حالات سے پریشان نہ ہونا. کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی قائد نہیں، ہمارا کوئی لیڈر نہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، مسلمان بکھرے ہوئے ہیں. کبھی مایوس نہ ہونا. ایسے سوکھوں میں ہم نے کئی گلشن کھلتے ہوئے دیکھے ہیں. جنہوں نے اسلام کے خلاف پرچم اٹھائے تھے، رب تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ہی عاشقان مصطفیٰ بھی پیدا کیے ہیں. وہ دن دور نہیں جو میں کہا تھا وہی کہتا ہوں، کمپلیٹ نہیں. باقی آپ خود ہی سمجھ لیں گے. حالات جیسے بھی ہوں، یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے. جیسے بھی ہوں کچھ دیر کی بات ہے. ہر اندھیرے کے بعد اجالا آئے گا، ہر تاریکی کے بعد سویرا آئے گا. اس لیے آج اگر چاند کو گہن لگا ہے اس جماعت کا، تو چاند کا گہن جب چھٹتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آپ سے میں گزارش کروں گا، اٹھو ورنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. آپ کو پتا ہے ہماری حالت آج جو ہے، یہ تمہارا امڑنا گرنا پڑنا ہمیں دیکھنے کے لیے، یہ سب کس کی بنیاد پر ہے، کس کی نسبت سے ہے؟ آپ یہاں سیاسی لوگوں کو بھی پوچھ سکتے ہیں. اندر سے بھی باہر سے بھی ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہیں، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. ہم کسی جگہ کے نیتا بھی نہیں، کسی پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں. ہم کوئی ایسی بڑی جماعت بھی نہیں پالتے کہ لوگوں کو 500 پہلے دے کر کے تیار کر لیں. نہیں میرے عزیزوں، میں بھی کار میں آ رہا تھا، پوچھ رہا تھا یہ سارے دیوانے کہاں آسمان سے اتر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ہجوم کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر دل یہ کہتا ہے یہ سارے لوگوں کا دل اللہ نے ایک طرف پھیرا ہے تو صرف اس بنیاد پر جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا.